بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں ایک رات شب قدر کی ہوتی ہے اور یہ رات بڑی بابرکت اور بہت افضل رات ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا اس کو یعنی قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے نزول کی رات ہے، اللہ نے قرآن کریم کو اس رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے جو ہیں یہ کچھ 83 سال اور 4 مہینے کا عرصہ بنتا ہے۔ جس شخص نے اس رات کو عبادت کر لی اس نے گویا 83 سال 4 مہینے کی لگاتار عبادت کی۔ دیکھا جائے تو 83 سال 4 مہینے عمر نہیں ہوتی بندے کی، اور عبادت کی عمر تو بنتی ہی نہیں ہے اس امت کی، کیونکہ بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نیکیوں کا رجسٹر کھلتا ہے اس کے بالغ ہونے کے بعد، اور جب سے وہ عبادت کرنے لگتا ہے تو بمشکل بعض اوقات 60 سال کی عمر کو اگر پہنچتا ہے یا 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو 50 سے 55 سال یا 56 سال اسٹیمیٹن اس کی عبادت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس حساب سے 83 برس اس کی عمر سے بھی زیادہ کی رات ہے یہ، اگر ایک رات عبادت بندہ کر لے۔ اگر 83 برس کی عمر کو بندہ پہنچ بھی جائے یا 100 برس کی عمر کو بندہ پہنچ بھی جائے تو اس کے برابر ہی کرنی پھر بھی تھوڑی سی مشکل ہوگی، اس لیے کہ انسان نہ تو اتنی مسلسل عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس عمر میں پہنچ کر وہ اتنی عبادت کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک رحم کیا اور ایک خصوصی طور پر اللہ پاک نے ایک ایسی رات اس امت کو دی کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ شب قدر کی رات میری امت کو خصوصی طور پر دی گئی ہے، یہ پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی اور اس امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اس حساب سے پہلی امتوں کی زیادہ عمریں ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رنج ہوا کہ میری امت اگر عبادت کرنا چاہے بھی تو ان جتنی عمروں جتنی عبادت کو پہنچنا ناممکن ہے، کیونکہ بہت زیادہ عمریں ہوتی تھی۔ تو یہ سرنج کی وجہ سے اپنے لاڈل رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا کی کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کسی شخص کی زندگی میں اگر 10 راتیں بھی آ جاتی ہیں تو وہ 833 سال 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ اس کا عبادت میں گزرے گا، یعنی کہ اگر 10 راتوں کو بھی وہ پا لیتا ہے تو 833 برس اور 4 ماہ سے زیادہ عرصے پر محیط اس کا عبادت کا دورانیہ ہوگا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا صحابہ کے سامنے کہ جس نے 1000 مہینے جہاد میں گزارے تھے، تو صحابہ کو اس پہ بڑا رشک ہوا، تو اس کی اس 1000 مہینوں کی عبادت کے رشک کی تلافی کے طور پر یہ رات دی گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 4 لوگ تھے اور وہ 4 لوگ 80 برس اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اس میں تاخیر وقفہ نہیں کیا، مسلسل انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ یہ روایت سن کر صحابہ کو بہت تعجب ہوا اور رشک ہوا، تو جبرائیل تشریف لائے اور آ کر انہوں نے لیلۃ القدر سنائی، یعنی کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں آ کر بتایا۔ اس رات کے متعین کرنے کے حوالے سے علماء میں ضرور اختلاف ہے، لیکن اس رات کی فضیلت کے حوالے سے کسی میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ رات عظمت والی ہے، برکت والی ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے اور یہ عبادت کی رات ہے۔ اس میں سب متفق ہیں، اور اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اترتے ہیں فرشتے اس رات میں اور روح اپنے رب کے حکم سے، اور یہ رات سلامتی ہے صبح طلوع آفتاب تک، یعنی کہ سورج کے طلوع ہونے تک یہ ساری رات سلامتی کی رات ہے۔ یہ جو بیان کیا گیا ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور روح، اور جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ روح القدس سے مراد یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی کہ اس رات کو جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ جبرائیل امین کی افضلیت کی وجہ سے فرشتوں کے ذکر کے بعد ساتھ ان کا ذکر خصوصی طور پر کیا گیا ہے۔ بعض کا قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے جس کے سامنے زمین و آسمان ایک لقمے کے برابر ہے، اور
بعض کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو عام دنوں میں نظر نہیں آتے، اس رات کو خصوصی طور پر اترتے ہیں۔ اور بعض کا قول یہ بھی ہے کہ اس رات کو ایک مخلوق ہے جو اترتی ہے، یہ جو روح سے مراد ہے کہ جی جو کھاتے پیتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ لیکن بعض کا قول یہ ہے کہ جی اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے اور وہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں امت محمدیہ کی عبادت گزاری دیکھنے کے لیے۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ جی اس سے جبرائیل علیہ السلام ہی مراد ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کی خصوصی رحمت مراد ہے، یعنی کہ فرشتے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی خصوصی رحمت اترتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک فرشتوں کی جماعت اترتی ہے اور اس کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور جو ذکر میں مشغول ہوتا ہے یا نماز میں مشغول ہوتا ہے یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات فرشتوں کی پیدائش ہوئی اور اسی رات جنت میں درخت لگائے گئے، اور اسی رات آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اور اسی رات عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا، اور اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی کہ سراپے سلامتی ہے پوری رات، صبح سورج طلوع ہونے تک یہ ساری رات سلامتی کی ہے، یعنی کہ اس پوری رات میں فرشتے اس امت پر سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور یہ اس امت کے لیے ساری رات طلوع آفتاب تک سلامتی ہی سلامتی والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس رات کو ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا رہا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ہزارہ مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے ہی محروم رہ گیا، اور کوئی محروم نہیں رہتا جو کہ حقیقت میں ہی محروم ہو۔ اس رات کی بلائی سے اور اس کی خیر سے محروم اللہ پاک نہ رکھے ہمیں، ہم سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور کتنی فضیلت والی چیز ہے کہ جو اس رات کو کھڑا رہا، عبادت میں مشغول رہا کسی صورت میں بھی، تو اس کے لیے حضرت جبرائیل امین دعا بھی فرماتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ کا عبادت کا ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی رات کو حضرت جبرائیل امین اپنی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں کہ جو ذکر کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو۔ اور پھر عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اپنے بندوں پہ فخر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ فرشتوں کیا میرے بندوں نے، اے فرشتوں، کہ جب مزدور اپنی پوری خدمت کرے، پوری مزدوری کرے، پورا اپنا فرض نبھائے تو اس کا بدلہ کیا بنتا ہے؟ اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ جی اس کو پوری اجرت اس کی بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندوں نے اپنا پورا فریضہ ادا کر دیا اور پھر میری تسبیح پڑھتے ہوئے، دعا پکارتے ہوئے عیدگاہوں کی طرف نکلے۔ فرشتوں گواہ رہنا کہ مجھے میرے جلال کی قسم، میرے رب ہونے کی قسم، کہ میں ان سب کو میں نے بخش دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے لوگوں، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا، اور لوگ پھر عیدگاہ سے اس حال میں لوٹتے ہیں کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں نقل کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اس رات کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اگر مہینہ 29 کو یا 30 کو، تو پھر ایک حساب سے جو ہیں وہ طاق راتیں 20، 22، 24، 26، 28 بنیں گی، اور ایک حساب سے طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 بنیں گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اسی
لیلۃ القدر کی تلاش میں لوگ مہینے کے آخر میں پورے حشرے میں اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تاکہ یہ مہینے کی جو راتیں ہیں چاہے اس طرح سے 29 کے حساب سے آئیں یا 30 کے حساب سے آئیں، دونوں صورتوں میں اس رات کو پایا جا سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں، لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اگر تم شب قدر کو پا لو تو تم اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یہ دعا مانگو اگر تم شب قدر کو پا لو تو۔